کہ ایک ہے سیلف، ایک ہے سوسائٹی، ایک ہے اسٹیٹ۔ جی اب دیکھیں جب ہم اپنی سیلف میں شریعت کو نافذ کریں گے، یا گورنمنٹ ہمیں فورس نہیں کرتی کہ آپ شریعت کے مطابق لباس نہ پہنیں، آپ ملاوٹ کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبت، یعنی ہم مکمل اتھارٹی اور اختیار رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی آج جب کوئی تنظیم، کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سلوگن اور ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ آؤ لوگوں کی اصلاح کرو۔ قرآن کریم کا طرز اسلوب یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ فرمایا ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح، جب تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو کسی دوسرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سیلف کے بعد سوسائٹی سینہ بسینہ یہ دعوت چلے گی، اور اسٹیٹ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ دیکھیں قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ کریم نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، جو 29واں پارہ سورہ نوح ہے، استغفار کرو اپنے رب سے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، آپ وظیفہ بتلا دیجئے۔ حضرت فرمانے لگے استغفار کرو۔ دوسرا سائل آ کر کہنے لگا حضرت مال کی کمی ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہوں، وظیفہ بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا میری اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتلا دیجئے۔ آپ نے اس کو بھی استغفار کا آپ نے ترغیب دی۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت 3 سائل آئے اور سب کے سوالات اور حاجت الگ الگ تھی، آپ نے سب کو ایک جواب دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ یہ ایک ملٹیپل کیپسول ہیں، یہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں میں کام کرتا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ بارش بھی برسائے گا، اللہ مال بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ ہم توبہ کریں اور لوگوں کا خیال کریں۔ خلق و عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے فیوریٹ کون ہے؟ من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہمیں کون سا پلیٹ فارم دیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اعمال کو اگر سمرائز کر کے پیش کیا جائے تو مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے لوگوں کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، روحانی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اسی ممبر پر لسٹیں بنتی تھی بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی، مفلسوں کی، اور اسی سے لوگوں کی دینی اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔